فرمایا رب ذوالجلال نے اپنی زندگی کو تبھی زندگی تو مل گئی، یہ تو سارے جی لیتے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں میرے رب ذوالجلال نے فرمایا یاد رکھنا وہ مومن کی اور کافر کی زندگی کا میرا اللہ جو ہے قرآن میں سورہ محمد کے اندر وضاحت فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تیری جو طبعی زندگی جیے گا وہ جو ہے مر بھی جائے گا، جو روحانی اور ایمانی زندگی جیے گا وہ بھی مرے گا، مگر دونوں کی موت میں فرق، اس کو آگے کافر کے لیے اللہ نے کچھ بھی نہیں رکھا، مومن کے لیے اللہ نے آگے بھی اسی طرح زندگی رکھی ہے۔ اس سے بہتر زندگی رب ذوالجلال نے فرمایا یاد رکھنا قرآن کریم اللہ فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو، اسلام کی مدد کرو، حق کی مدد کرو، ارے ظالم کے ہاتھ توڑو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم، فرمایا یاد رکھنا تم دین کی مدد کرو میرا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم دین کی مدد کرو میرا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، نہ صرف مدد کرے گا ویثبت اقدامکم، میرا اللہ تمہارے جو ہے پاؤں کو جما دے گا، تمہارے قدم جم جائیں گے، تمہارے قدم نہیں اکھڑیں گے، لیکن شرط یہ ہے تم اللہ کے لیے اللہ کے دین کی مدد کرو۔ جب تم کرو گے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے پاؤں کو جما دے گا۔ یا اللہ پھر فرمائے یہ مومن کے لیے جب بھی کوئی حق کی بات آئے، دین کی بات آئے تو اللہ کی نیت یہ ہو میں نے اللہ کے دین کے لیے کھڑے رہنے۔ اور پھر فرمایا جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا اس کا، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا والذین کفروا، جو انکار کرنے والے، جو کفر کرنے والے، فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، قرآن نے واضح کر دیا۔ اور جنہوں نے کفر کیا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، فرمایا ان پر تباہی پڑے، بربادی آئے، اور اللہ ان کے اعمال برباد کرے، ان کے لیے کوئی آگے جگہ نہیں۔ یا رب العالمین ایسا کیوں؟ انہوں نے بھی جیا وہ بھی رہے، انہوں نے بھی بڑے کام کیے، رب ذوالجلال نے فرمایا ان کے اعمال اس لیے ضائع کر دیے گئے، ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، اس لیے اللہ ان کے اعمال کو تباہ برباد کر دے گا، ان کے اعمال کو ضائع کرے گا، ان کے اعمال ضائع ہوں گے۔ مولا کیوں؟ فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ کے حکموں کو جو اللہ نے نازل کیے ان کو ناگوار گزرتے تھے، ان کو پسند نہیں آتے تھے اللہ کے حکم، وہ کہتے تھے ہم تو موجیں کریں گے، ہم تو جیسے چاہیں گے جیئیں گے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں، کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ہم اپنی مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری سوچ ہماری زندگی، ہم جیسے چاہیں جیئیں۔ رب نے فرمایا یاد رکھنا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے تمہارے اعمال ضائع ہیں، تم نے اللہ کے حکموں سے ناگواری کا اظہار کیا۔ آج بھی یہ معاملات ہیں، ایک ہے نماز نہ پڑھنا، دوسرا یہ کہ لے میں کیوں نماز پڑھوں، میں نے نہیں پسند معاذ اللہ، یہ کہے تو کافر ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنا، دوسرا کہنا میں نے کو بھوک پئی ہے میں نہیں رکھا روزہ، اگر یہ وجہ بنائے اور ناگوار گزرے، کراہت کرے، انکار کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی عمل بھی اس کے کام، اکارت چلے جائیں گے سارے کے سارے عمل۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یا اللہ پھر فرمائے ان کو پتا نہیں،
یہ کفار نے وہ بستیاں دیکھی نہیں جن کو میں نے پہلے برباد کیا تھا، میں نے ان کو تباہ کر دیا تھا، میرے عذاب نے ان کو پکڑ لیا تھا، وہ بستیاں ان کے سامنے ہیں، پھرو زمین پہ دیکھو قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، وہ فرعون کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ نمرود کے ماننے والے آج کدھر چلے، اور میں تم نہیں دیکھتے؟ میرے رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا افلم یسیروا فی الارض، فرمایا زمین میں سیر کرنے والے کیا تو نہیں دیکھتا، فینظروا، او زمین میں سیر کرنے والے گزر ان بستیوں سے، چل تجھے دکھاؤں وہ پہاڑ، وہ ریگستان، وہ بستیاں جہاں پہلے بڑی بڑی قومیں آباد تھیں، وہ روم کی قوم، وہ قوم فرعون، وہ قوم نمرود، وہ پہاڑوں کو تراش کے رہنے والے، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اللہ نے ان پہلوں کو کس طرح برباد کر دیا، نہ پہاڑ ان کو بچا سکے، نہ ان کے مکان ان کو بچا سکے، نہ ان کی دولت، نہ ان کا پیسہ، نہ ان کی جاگیریں، نہ ان کی طاقتیں، نہ ان کی فوجیں، نہ ان کے ہتھیار، ان کو کوئی بچا نہ سکا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا، فرمایا دمر اللہ، اللہ نے سب کو تباہ کر دیا، مٹ گئے نام و نشان بھی۔ جاؤ زمین پہ سیر کرو، تجھے اجڑے ہوئے گلستان نظر آئیں گے، تجھے برباد بستیاں نظر آئیں گی، تجھے مکانوں کی چھتیں گری ہوئی نظر آئیں گی۔ جاؤ مونجو دھاڑوں کی قدیم آثار کو دیکھو، نہیں تو بادشاہوں کے قلعے جا کے دیکھو۔ کیا کہا آج ان بادشاہ تاج محل بنانے والا آج تاج محل میں نہیں گیا، لال قلعے بنانے والے آج ختم ہو گئے، وہ شداد کی نام نہاد جنت جدھر گئی ساری کی ساری۔ قرآن کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا، دیکھو اے زمین میں سیر کرنے والوں تم دیکھتے ہو۔ یہ 2 سال پہلے بھی ہمارے پاکستان سے بھی ایک بڑا امیر آدمی تھا، اربوں کا مالک تھا، لیکن بدبختی یہ وہ ڈوبا ہوا جہاز ٹائٹینک دیکھنے چلا گیا، وہ برباد شدہ جہاز وہ دیکھنے چلا گیا اور خود بھی برباد ہو گیا۔ کیا فائدہ؟ اس خدا کو مانو۔ یہ آثار ہیں، یہ علامات ہیں، یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ ڈوبے ہوئے جہازوں کو، اجڑی ہوئی بستیوں کو، بے آباد باغات کو تم دیکھو، تجھے پتا چلے گا میرا رب کیسے ہرے کو جو ہے وہ جلا دیتا ہے اور جلائے ہوئے کو ہرا کر دیتا ہے۔ میرے رب ذوالجلال کی قدرتوں کو مانو، اس کی حمد و ثنا کرو، اس کے سامنے جھکو۔ یا رب العالمین، یہ جو تیرا انکار کرنے والے، تیرے احکامات سے ناگواری کرنے والے، یا رب العالمین یہ اجڑی بستیوں میں رہنے والے، یہ برباد گلستانوں میں آباد ہونے والے، اے میرے رب العالمین یہ پہاڑوں کو کاٹ کے اپنی جگہ بنانے والے، اپنی زندگیوں اپنے بڑے محلات کھڑے کرنے والے، رب ذوالجلال نے فرمایا یہ جو کفر کی موت مرنے والے، ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ فرمایا ان کے لیے یہ جو کافر، یہ جو مشرکین، یہ جو ہے میری انکار کرنے والے، میرے حکموں سے ناگواری کرنے والے، قرآن کہتا ہے ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ، فرمایا آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، ان کا کوئی مولا نہیں، ان کا کوئی دوست نہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں، ان کا کوئی ساتھی نہیں جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے، نہیں بچ سکتے۔ ان کا بڑا شیطان ہے، وہ بھی پناہ مانگے گا میرے عذاب سے۔ اگر نہیں، آج بھی جا کے فون کریں دبئی، دیکھیں دولت، پیسہ، ٹیکنالوجی، ہر چیز دنیا کی جی موسٹ ماڈرن سٹی،
ملک جو ہے وہ دبئی سمجھا گیا، آج ڈوبا ہوا ہے پانی میں، بچنے کو راہ نہیں۔ جب اللہ کا طرف سے آفات ایسے مصائب آتے ہیں تو جب اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرمایا یاد رکھنا اللہ نے ایسی بستیاں برباد کی، کس لیے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، فرمایا جو یاد رکھنا اللہ جو ہے وہ ان کافروں کا مولا نہیں، اللہ کن کا مولا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ بھی مولا ہے تو مومنوں کا مولا ہے۔ اے مومنو تجھے مبارک، اللہ تیرا مولا، اللہ تیرا مددگار۔ یا اللہ صرف کس طرح فرمائے، صرف میں ہی نہیں، کافروں کا نہ میں مولا نہ ان کا میں نے کوئی مولا بنایا، لیکن یاد رکھنا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے میرے بندو میں بھی تمہارا مولا، میرا رسول بھی تمہارا ولی، اور میرے نبی کے غلام بھی تمہارے دوست۔ ہمارے لیے تو لمبی فہرست ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں، مومنوں کے اللہ نے بڑے مولے بنائے، خود بھی اللہ ہمارا مولا ہے، حقیقی مولا اللہ ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ایسے ولی بنا دیے، حتیٰ کہ نبی رسول پیغمبر اولیاء کی تو شان ہی الگ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرمایا جس کا نابالغ بچہ دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، فرمایا قیامت کے دن وہ بچہ ضد کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں نے ادو تک جنت نہیں جانا جنہ چر اپنے ماں پہ نال نہ لے جانا۔ وہ لوگ جن کے نابالغ بچے دنیا سے انتقال کر جائیں، وہ دکھ ہے، مصیبت ہے، غم ہے، لیکن نبی نے فرمایا وہ نابالغ بچے اپنے والدین کی بخشش کا سبب بن جائیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ضد کریں گے۔ تو یار اگر ہمارے بچے جو دنیا سے نابالغ چلے جائیں وہ ہمارے دوست اور مددگار اللہ بنا دیتا ہے قیامت کو، تو پھر میرے مصطفیٰ کی کیا بات ہے۔ اگر نابالغ بچے جو ہیں وہ مددگار اس طرح جو ہے اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، تو جس کو سب سے پہلے میرا اللہ اجازت دے گا وہ مدینے کے تاجدار، امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، پھر کیوں نہ ہم کہیں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، یا سارے مل کے بآواز بلندہ کوئی سوا تیرے نہیں کوئی سہارا۔ حالے کئی بندے میں بھی نہ خاموش بیٹھے نے، ساڈا نبی اللہ نے ساڈا سہارا بنایا ہے، نبی ذات نال نہیں اللہ دی عطا نال، نبی ذات نال نہیں اللہ دی عطا نال۔ میرے اللہ نے نبی نے اجازت فرمائی ہے، اے سونیا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ فرماندا میں نبی نو تہاڈا ولی بنایا ہے، ساڈا کیتا ہے نبی مددگار، مگر با اجازت خدا دی، عطا خدا دی، میرا رب اجازت دے تے نابالغ بچہ مددگار، میرا رب اجازت دے تے سب تو پہلا نبیاں دا سردار مددگار ہے۔ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، لا میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا لا میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا لا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، لا میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا اور میرا دکھی بانٹنے والا نہیں،
زمانے میں بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا اللہ، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا رسول اللہ، میں تمہارا تمہارا اور بور میں نہ ہے شبیر کی، جلدی خبر لینا، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا رسول اللہ، میں تمہارا تمہارا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، سوا تیرے یا سیدی یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا۔ تو سامنے ذیل کا رز کرنا پہ رب ذوالجلال رب کائنات نے فرمایا کوئی جڑا کافران دا کوئی مولا نہیں، مومنان دا مولا میں بھی ہے۔ اس آیت کریمہ فرمایا ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ اللہ فرماندا مومنان دا مولا میں ہاں۔ دوجی آیت قرآن جڑی میں تلاوت کی تھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، پھر جڑا ایتھے فرمایا کافران دا کوئی مولا نہیں تے جڑے مومن ہون گے جنہ دا مولا اللہ، جنہ دا مولا اللہ بھی مولا، اللہ دا رسول بھی مولا، مومن بھی مولا، جنہ دا علی بھی مولا، او جڑے اللہ دے بنائے مولا انہاں دے متعلق قرآن آندا پیا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ او جنہ دا مولا اللہ اور اللہ دے بنائے رسول بھی ہے، علی بھی ہے، تمام مومنین اللہ فرماندا ہے فکر نہ کرے آجے اللہ تانوں یدخل الذین آمنوا، اللہ انہاں مومنانوں انہاں نیک کم کرن والیاں جنت وچ داخل کرے گا۔ او دنیا چھڈن والیا، اللہ دے نام تے مکان چھڈن والیا، اللہ دے نام تے زمیناں چھڈن والیا، اے محل چھڈن والیا، اپنے خاندان چھڈن والیا، یار بیلی چھڈن والیا، فکر نہ کری کہ تو زمینہ جائیداداں محل چھڈے نے تے فکر نہ کری جنات تجری من تحتها الانہار، تینوں انج دی جگہ ملے گی جتھے محل تیرا ہوے گا، او دے وچ جیڑا نہراں وگدیاں ہون گیاں۔ فرمایا فکر نہ کری جنات تجری من تحتها الانہار، تیرے واسطے اللہ نے جنت رکھی ہے جدے اندر محلے ہونگے، نوکر چاکر کمی
سارے تیرے کول ہون گے، صرف یہی نہیں اتھے نہراں انہار نہراں بھی ہون گیاں، دودھ دیاں نہراں، بلکہ انہاں دا ذکر بھی اگے قرآن کردا ہے کیڑی کیڑی نہر ہوے گی۔ اج اے بھی سن لو رب ذوالجلال نے اپنے نبی دیاں غلاماں واسطے اپنے بندیاں واسطے کیڑیاں نہراں رکھیاں نے۔ قرآن آندا پیا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من اللبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ قرآن آندا جڑیاں نہراں اے نبی دیا غلامہ کیڑیاں کیڑیاں نہراں، فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، انج دی نہر ہوے گی، انج دی پانی دی نہر ہوے گی جیڑی بگڑن والی نہیں، جدے طغیانی نہیں، جدے سیلاب کوئی نہیں، وہ صرف جڑا آرام نال چلدی رہے گی۔ پانی دی نہر کدی پانی دی ماء غیر آسن، پہلی نہر پانی دی، دوجی کیڑی وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دوجی نہر قرآن آندا دودھ دی، ایسی نہر دودھ دی لم یتغیر طعمہ، او پاویں نہر چلدی رہے نہ تے بد ذائقہ ہوے نہ خراب ہوے گا۔ ایتھے جڑا دودھ خراب ہوندا بد ذائقہ ہوندا رب آندا نہیں، او دے اندر تغیر نہیں آوے گا، اونجی للدا رہے گا۔ پانی دی نہر دودھ دی نہر، پھر قرآن آندا ہے وانہار من خمر لذة للشاربین، ایک شراب دی نہر انج دی جیڑی لذت والی نشے والی نہیں، نشے والی نہیں، دماغ عقل ختم کرنے والی نہیں، او مزے والی لذت والی۔ اگر تو دنیا تے جڑی نعمت چھڑنے پیا اللہ تنے اس تو زیادہ دے دے گا۔ پھر قرآن آندا وانہار من عسل مصفا، ایک دو پانی دی دودھ دی شراب دی، پھر قرآن آندا عسل مصفا، ایک چوتھی نہر شہد دی ہوے گی، چوتھی نہر شہد دی ہے۔ کو دنیا تے بندہ بادشاہ جی دے گھر چارے نہر ہو تے اوتھے تے کمیاں نو ہی لبنیاں سرکار دے تے نیرا شہد، اے جڑا شہد ہے نا اے مکھی دے پیٹ چوں نکلدا ہے، اینو پھر جڑا ہے نا وہ مزید اینو پیوریفائی کر دیں گے، لیکن جڑا او شہد ہوئے گا نا عسل مصفن، ایسا شہد دی نہر ہوئے گی جڑی مصفہ، کسی دے پیٹ چولی غلاظت والی نہیں، سدھی صاف صاف پاک شہد دیاں نہر۔ تو سامین جی وکار پھر قرآن اندھا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، سارے پھل، کل الثمرات سارے پھل، ایتھے گرمیاں دے پھل اور نے، سردیاں دے اور نے، تو پھر کچھ وہ پھل نے جنہیں ساری دکانہ چی ویلنے لے ہی نہیں سکتے، ایڈے مہنگے۔ رب اندھا فکر نہ کر نبی دیا غلامہ، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اوتھے گرمیاں سردیاں بہار خزاں اول و آخر جڑے تو سوچے بھی نہیں ہو بھی پھل تیرے واسطے پائے ہونگے، تے صرف یہی نہیں وَمَغْفِرَةً، تے بخشا بخشا اللہ دی مغفرت، اور کی چاہیے؟
اس تو علاوہ کوئی بندہ ہے جڑا کہ شاہ جی دنیا تے بندہ اس تو بہتر تصور تو کر سکتا؟ اگر تم اللہ کے لیے چھوڑو یہ ساری چیزیں تجھے دی جائیں، ساریاں چیزاں ملن گیا کنوں؟ جڑا بندہ خدا دا ہوے، غلام مصطفیٰ دا ہوے، کلمہ جنہیں نبی دا پڑھیا ہوے تے نبی دی غلامی چ رہندا ہوے، او دے واسطے ساریاں موجاں تے ساریاں چیزاں پھر کیوں نہ اسی کریے؟ نہ دن نہ مہینے تے، نہ دن نہ مہینے تے، نہ جڑا چاہندا اج تے تانوں نہراں پیاں لبدیاں اللہ دے فضل نال، مٹھیاں تے سونیاں نہراں مل کے میرے نال آکھو نہ دن نہ مہینے، نہ دن نہ مہینے تے مکنی گل حشر نو اے آمینہ، تیرے لال تے مکنی گل حشر نو اے آمینہ، آجا اللہ نو مولا من لے، اللہ دے نبی نو مولا من لے، علی نو مولا من لے، ایک ولیاں دا غلام بن جا، نبیاں دی سنگت کر لے، نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال تے مکنی گل حشر نو اے آمینہ، گل مینا تیرے لال تے، اوے تیرے لال تے مکنی تے کنڈ کرنا تو پنجانو، کنڈ کرنا تو نو، کنڈ کرنا تو نو، موڑنا بارہ تو کنڈ کرنا تو پنجانو، موڑنا آجا غلام نبی دا بن، اے علی علی کر، سیدہ زہرہ سلام اللہ دی نوکری کر، اے سیدہ زہرہ دے بچے مولا حسن مولا حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، حسن عسکری، اے سید امام محمد مہدی علیہ السلام، اے کنڈ کرنا تو تل جا نو، منہ موڑنا، اوے منہ موڑنا، او خارجیا، او ناسبیا، تیری جنت نبی دی آل دے صدقے وے کنڈ کرنا تو تل جا نو، منہ موڑنا، نال سنیاں دا پیغام ہے، اور نبی علی کرن والیا، اہل بیت منن والیا، او اہل بیت نے احترام ابو بکر بھی کیتا، او اہل بیت نے احترام عمر فاروق بھی کیتا، او اہل بیت نے احترام عثمان غنی بھی کیتا، آجا سکیتا وہ سنیاں والا، اسی پانچ تن پاک دے بھی منن والے، اسی حق چار یار بھی کہن والے، اسی نبی دے صحابہ دے بھی نوکر، اسی نبی دی آل دے بھی نوکر، لعنت او دیتے جڑا تبرہ ابو بکر صدیق دے کرے، لعنت او دیتے جڑا تبرہ عمر فاروق دے کرے، لعنت او دیتے او جڑا معاذ اللہ لعن جڑا تبرہ عثمان غنی دے کرے، لعنت نبی دی آل دے دشمن، نبی دی اصحاب دے دشمن، نبی دی اولاد دے دشمن، نبی دی اجداد دے دشمن، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت کنڈ کرنا تو پل جانو، منہ موڑنا بارہ تو، منہ موڑنا چارہ تو، منہ موڑ نبی دے یارہ تو،
جنت تے جہنم دی گل آل تے جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی جنت تے جہنم. تو سامنے ذلت عرض کرنا پیا اے ساریاں موجاں اے ساریاں نعمتاں اے جنت اے مغفرت اے نہراں اے محلات کدے واسطے جنہاں نے اللہ نو مولا بنایا. اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیو جنہیں نبی دیا نسبتاں دا احترام کیتا انہاں واسطے تے جیڑا بہاراں انہاں واسطے جنتاں تے جیڑا میرے نبی دے منکر او جیڑے طبی زندگی جین والے او جیڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے منکر قرآن آندا پیا انہاں دی زندگی کیویں ہوے گی. قرآن آندا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مسول لہم. رب فرماندا ہے انہاں دی زندگی کیویں دی والذین کفروا جنہاں جڑے منکر ہو گئے جنہاں کفر کیتا یا لو تے دنیا تے فرمایا تمتعون او نفع لین گے فائدہ چکن گے دنیا چ او بھی کھان گے پین گے وہ بھی جڑا ویکھن گے دنیا دیاں چیزاں. یا اللہ کیویں فرمایا یا کلون کما تاکل الانعام انج کھان گے جویں چوپائے کھاندے نے جویں مویشی کھاندے نے جویں ڈنگر کھاندے نے. تاکل الانعام جویں مجھاں گائیاں کھاندیاں نے تے جنہ مرضی کھان. والنار مسول لہم انہاں دا ٹھکانہ جہنم اگ ہوے گی. کفار بھی کھان گے جی مگر دنیا آخرت ان کے لیے آگ ہے. دنیا میں رہیں گے کھائیں گے کچھ ایسے بھی آنے نا شاہ جی دیکھو امریکہ یورپ افریقہ دنیا تے کافر جلے نے کمیں موج رابان دا پیا کھان گے وَيَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. فرمایا وہ کھائیں گے جیسے چوپائے مویشی ڈنگر کھان دے. جو مرضی اگے پا دیو جے چارہ پاؤ تے چارہ کھا جاندے گتاوا پاؤ تے گتاوا کھا جاندے ونڈا پاؤ تے ونڈا کھا جاندے ہر شے کھا جاندے. کافر بھی اسی طرح کتا لبے کتا کھا جاندے بلا لبے تے بلا کھا جاندے ڈڈو لبے تے ڈڈو کھا جاندے. جو لبے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ڈنگراں کو کھاندے. کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں جو ملا کھا گئے. لیکن اے مومن تیرے لیے اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حلالا طیبا. تیرے لیے تو ڈنگراں کو نہیں کھانا تو کھان تو پہلا ویک حلال ہے کہ حرام ہے. اگر حرام ہو تو چھوڑ دے اور حلال میں سے بھی طیبہ جو پاکیزہ ہو گئے. بہت سی ایسی چیزیں جڑیاں حلال نے لیکن نہیں کھائی دی کیونکہ فرض تے نہیں کیونکہ ان میں ایسی چیز کراہت آتی ہے ان میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دل ہی نہیں کرتا کھان کے. تو فرمایا حلال تو بچوں میں طیب کھاؤ. یہ ہے ایمان والوں کے لیے. اور دوسری علماء فرماتے ہیں جیڑے ہوندے نا ڈنگر چوپائے مویشی وہ کھاندے رہندے تو پھر کی ہوندا ہے کی ہوندا ہے چھری تھلے انجی ہے. اگر یار وہ چھری پھر جائے تو پھر انہوں نے زندگی مک گئی پھر دوبارہ ان کے لیے کوئی زندگی نہیں. کھا کھا کے پھٹ جان تے چھری تھلے آندے نے تے پھر اگلی زندگی کوئی نہیں. یہ ہے کافر کی زندگی. کھاؤ پیو موت کی چھری کے نیچے آ گئے تو اگلے مرنے کے بعد جب اٹھو گے تو پھر کوئی نعمت نہیں. پھر کیے پھر قرآن آندہ ہے تیرے واسطے عذاب تیرے لیے آگ تجھے پیاس لگے گی پانی مانگے گا ابلتا ہوا پانی قرآن کہتا ہے تمہیں پلایا جائے گا جو تمہاری آنتوں کے ٹکڑے کر دے گا.
ابلتا ہوا گرم آگ کا پانی تیری آنتوں کے ٹکڑے کر دے گا، کیونکہ تو نے دنیا میں نافرمانی کی ہے، تو دنیا میں جانور کی زندگی جیا، تو مومن کی زندگی نہیں جینے والا تھا۔ تو سامعین جی وقار رب ذوالجلال نے فرمایا اے جڑے لوگ نے جڑے کافر دی زندگی کی ہے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، انہاں واسطے اللہ نے جہنم دا عذاب ہے، انہاں دا ٹھکانہ انہاں دی اگلی زندگی جڑی عذاب میں پڑی ہوئی ہے، جڑا مومن جنات تجری من تحت الانہار وہ دے واسطے زندگی ہے۔ تو یاد رکھیا جے وہ لوگ جڑے کفر کرنے والے، کون کافر ہوندا جڑا چھپان والا، حق نو چھپان والا، پیغام الہی نو چھپان والا، اللہ دے احکامات ناگواری کرنے والا، رب دے قانون نو جڑا پسے پس لان والا، اللہ دے قانون دا انکار کرنے والا۔ کفار کو تو چھپانے والے، حق کو چھپانے والا، حق کا انکار کرنے والا، انہوں نے پتہ ہے دل سے، انہوں نے پتہ ہے رب سچا ہے مگر مندے نہیں، چھپا لیندے نہیں۔ اللہ دا منکر، حق دا منکر کافر، میرے نبی دا منکر، بلکہ خود قرآن کریم نے بھی فرمایا وہ لوگ جڑے میرے نبی دا نام لے کے فتح لیندے سن، اج وقت آیا میرے نبی دیاں نعتاں چھپا لیندے نے، میرے نبی دی عظمتاں چھپان دے نے، میرے نبی دی ختم نبوت دا انکار کر دے نے۔ قرآن دا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب قرآن آئے، مصدق لما معہم، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب، توریت و زبور و انجیل کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن، جب قرآن ان کے پاس آتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اس سے پہلے مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے میرے نبی کے نام سے وہ اللہ سے وسیلہ مانگتے تھے، وسیلہ طلب کرتے تھے، میرا اللہ ان کو نبی کے نام پہ فتح دیتا تھا، عروج دیتا تھا، عزتیں دیتا تھا، نعمتیں دیتا تھا۔ فرمایا یاد رکھنا کفروا، آپ وہ انکار کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ فلما جاہم، پھر جدو سونا آیا، جاہم انہاں والے آیا، عرفو جنہوں جان دے پہچان دینے، جدہ عرفان رکھ دینے، عرفو جان دیا ہویا، کفروا بہی پھر چھپایا، پھر نبی دی عظمتاں چھپائیاں، پھر نبی دیاں شاناں چھپائیاں۔ اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی فرمان دینے تعظیم سے منکر، تعظیم سے منکر ہے، تعظیم سے منکر ہے، دم باز نہیں چھپتے، دم باز دھوکے باز، تعظیم سے منکر ہے، تعظیم سے منکر ہے، اور دم باز مل کے میرے نالا کو تعظیم سے منکر ہیں، تعظیم سے منکر ہیں، دم باز نہیں چھپتے، دل جان سے حاضر ہیں، دم ساز نہیں چھپتے۔ دم باز دھوکے باز، دم ساز یار دوست،
اللہ سے فرمانے پہ تعظیم سے منکر ہیں، تعظیم سے اچھی میرے نال آکھو تعظیم سے منکر ہیں، دم باز نہیں چھپتے دل و جان سے حاضر ہیں، دم ساز نہیں چھپتے دل جان سے حاضر ہیں، دم ساز اور افعا سے کٹاتے ہیں۔ افعا کہندے نے کالا ناگ جدوں غار ہوئے تے نبی دا یار ہوئے، کالا ناگ ہوئے وہ ناگ کولو ڈسوا لیندے نے، یار دا ساتھ نہیں چھڑ دے، افعا سے کٹاتے ہیں، جائیں اپنی گماتے ہیں، افعا سے کٹاتے ہیں، جائیں اپنی گھماتے ہیں، جانا کو سلاتے ہیں، جان باز نہیں چھپتے جانا کو سلاتے ہیں۔ آنکھوں میرے نال جانا کو جانا کو سلاتے ہیں، جان باز اور نزدیک بلاتے ہیں، نزدیک بلاتے ہیں، دیدار کراتے ہیں، نزدیک اللہ کرے وقت آوے نزدیک بلاتے ہیں اور دیدار ہیں، نزدیک بلاتے ہیں، دیدار کراتے ہیں، مولا میرے آقا کے اعزاز نہیں چھپتے، جنہ مرضی چھپاون، جنہ مرضی کفر کرن، جنہ مرضی میرے نبی دی عظمتاں دا انکار کرن، مولا میرے آقا کے اعزاز ہی چھپتے اور مردوں کو جلاتے ہیں، مردوں کو جلائے گی، روتوں کو ہنسائے گی، مردوں کو روتوں کو ہنسائے گی، ان میٹھی نگاہوں کے، ان میٹھی نگاہوں کے انداز نہیں چھپتے، ان میٹھی کے ان میٹھی نگاہوں کے انداز چھپتے، تعظیم کے منکر ہیں، تعظیم کے منکر ہیں، دم باز نہیں چھپتے اور دل جان سے حاضر ہیں، دم ساز منافق سامین زیوکا جی قریب آ جاؤ، اچھا یا بعد کر لینا کوئی ضروری گل، وہ ہن میں تکے نال وچوں کتھوں پاواں، جو آیا تو پا دیاں گا۔ جی بالکل کوشش کرنا جی کو آ گیا
تو سامنے نے جی وقارز کرنا پہ او لوگ جڑے میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جڑا میرے نبی دی عظمتاں پہلا میرے نبی دے نال وہ جڑا فتح مانگ دے سن جدوں میرا سونا آیا مدینے دا تاجدار آیا میرے نبی دی عظمتاں دا انکار کیتا میرے نبی دی نبوت دا انکار کردے نے میرے نبی دی رسالت میرے نبی دے پیغام دا انکار کردے نے او کفار او جڑا سے لوگ نے انہاں دے تے قرآن دا لعنت میرے اللہ دی ہے اسی تی الحمدللہ اللہ دی ہر نعمت دے منن والے اسی گیت نبی دے گان والے اسی نعرے نبی دے لان والے اسی تے جڑا یا رسول اللہ کہن والے جب میرے کملی والے ہوئے جلوہ گر جب میرے کملی والے ہوئے مل کے میرے نال آکھو جب میرے کملی والے ہوئے جلوہ گر اس گھڑی اس مہینے کی کیا بات ہے جب میرے کملی اور بلند آکھو جب میرے کملی جلوہ گر اس گھڑی اس مہینے کی کیا بات ہے اور جس پہ اترا خدا کا کلام آخری جس پہ اترا خدا جس پہ اترا خدا کا کلام آخری ان کے نورانی سینے کی کیا بات ہے ان کے نورانی سینے کی کیا بات ہے کہ قرآن کی آندہ فرمایا وَقَانُ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وہ جڑا پہلا ہے بے ایمان کافر سونے تیرے نام دے نال فتح مانگ دے سن تیرے وسیلے نال فتح مانگ دے سن فَلَمَّا جَاهُمْ مَا رَفُوا كَفَرُوا بِهِ سونے جدو تسی آ گئے اے مدینے والے جدو تسی تشریف لائے مَا رَفُوا كَفَرُوا بِهِ اے جان دیاں ہویا سونے نہ انکار کیتا اے نبی تے منکر بھی جڑے کفار نے فلعنت اللہ علی الکافرین اللہ فرماندا ہے نبی دیاں منکراں تے وی لعنت نبی دیاں منکراں تے وی نبی دیاں منکران پہ بھی لعنت تو سامنے نے ذکر عرض کرنا پیا یاد رکھیا جے ایک زندگی کفار والی ایک زندگی مومنہ والی ایک کافران دی زندگی جانور دی طرح کافر دی زندگی جڑی ہے دی طرح ہے جدا کہ کوئی جڑا دے واسطے نہ اجر نہ ثواب او دے اعمال بخیر دیتے جان گے مومن دی زندگی ہوگے اگر تو جڑا نیک عمل کردا رہیا ایمان تے قائم رہیا اللہ نو منے اللہ نو مولا مندا رہیا نبی دا کلمہ پڑھدا رہیا وعملوا الصالحات نیک عمل کرتا رہا پھر فکر نہ کری تیرے واسطے جنتانے تیرے واسطے بہارانے مگر یاد رکھ لے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تیرا عمل بھی ساتھ ہونا چاہیے عیسائیوں کی طرح نہیں کہ جو مرضی کرو عیسیٰ علیہ السلام کروسیفائی ہو گئے لہٰذا اسی بخشے گئے یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہمارے لیے قرآن نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان بھی رکھنا تے کم بھی چنگے کرنا اے نہیں کہ کلمہ پڑھ کے دے بے ایمانی بھی کری جائے کلمہ بھی پڑھیا تے والدین دی گستاخی کلمہ بھی پڑھیا تے ہمسایاں نال بدتمیزی کلمہ بھی پڑھیا تے کھانا بھی حرام رشوت چوری کساد بازاری سرکاری مال قوم کا مال قوم نال فراڈ لوگاں نال دھوکا فرمایا نا اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ قادر ہے وہ تجھ سے پوچھے یہ نہیں کہ میں جو مرضی کرا میں بخشیا جانا نا اگرچہ مومن کے لیے دائمی جہنم نہیں ہے لیکن وہ تھے ایک لمحہ بھی گزارنا ہوتا ہے اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ ہمیں اپنے ہر عذاب سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے اللہ ہمیں ہر عذاب سے پناہ عطا فرمائے کافر بے عمل بد عقیدہ
اگر کافر کے اعمال اچھے ہوں گے تو ان کے اعمال بکھیر دیے جائیں گے، کوئی نیکی ان کے قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ اگر مومن کرے گا تو روز قیامت بھی اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ اگرچہ جنت میں داخلہ ایمان کی وجہ سے ہے، لیکن جنت کے درجات کی بلندی نیک اعمال کی وجہ سے۔ اللہ بالخصوص حقوق العباد، انسانوں کے حقوق، ان کی پاسداری کرنا، ان کا خیال رکھنا، ورنہ قیامت کے دن سارے نیکیاں یا پنڈا لے کے جانے، نمازاں، روزے، حج، زکاتاں سب نہ ڈھیر لگا ہونے نیکیاں دا، تے فرشتیاں روک جائے نا، اصحاب دے نمازاں بڑیاں پڑیاں نہیں مگر ہمسائے نو تنگ کردا رہے، نمازاں بڑیاں پڑیاں نہیں مگر فلاں غریب دا حق کھاتا ہی، فلاں دا مال کھاتا ہی، فلاں غریب پہ ظلم کیا، یہ سارے حساب حتیٰ کہ نیکیاں ایک ایک کر کے دینیاں پڑیاں، وہ ساریاں اگلے کر رہے تھے، آپ ویلے، کی فائدہ آیا؟ نبی دیا غلام اپنے عمال بھی درست کر، فرض پورے کر، اللہ واجبات بھی توفیق دے، نفل و نوافل و رغبت، حقوق اللہ، حقوق العباد، بغیر عمل تو زندگی نہ جیوی، عمل بھی تیرا نبی ورگا، جس نبی دا کلمہ پڑھے، عمل بھی سونے نبی ورگا، پاکیزہ زندگی گزار، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم، عمل سے اپنی زندگی کا بدل، نری دعا نہیں، یہ دعا نری ساڑھی لفظی ہے، ہمارا عمل نہیں دعا کے لیے۔ یا اللہ رحم کر، آپ کرنے کسے دے، اللہ کو فضل مانگنے تو کسے دے فضل کرنے، اللہ کو بخشش مانگنے تو کسے نو بخشنے، اللہ سے رحمت کی امید ہے تو بندوں پہ مخلوق پہ رحمت کرتا ہے، اگر نہیں کردہ تو پھر سمجھ تیری دعا رائے گا، تے دعا لفظی نہیں ہوں دی، دعا دل چو نکل دی۔ اسی یا نماز بھی پڑھنے ہیں نا تے اینج ہاتھ چکے انہیں تیان ہی نہیں ہوتا دعا، حالانکہ دعا عبادت کا مغز ہے، اینج ہاتھ چکے ہوندے تے تیان نہیں در ہوندہ، خیال ہے ایک دوجہ نو بینے ہیں، انہیں ہاتھ پھیرے تو ہی ہاتھ پھیرے، چلو کم نا دعا جدو ہوئے نا تے منہ پاویں نہ بول، دل چ تیرے کیفیت ہوئے، دل کی کیفیات کو رب دیکھتا ہے، تیرے لفظ بات چوے کھرنے دل دی کیفیت ہو، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نہ نوری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے، اے نہ تو فرشتہ ہے، اے نہ سمجھ تو فرشتہ، نہ اسی جڑا ساڑے اندر چیزاں موجود نے، وہ نفس امارہ موجود ہے، سانو گناہ وال بلاندہ ہے، انہوں جڑا دیتے قابو پا، اپنے جرائم اپنے گناہاں دی معافی مانگ، اپنے اللہ دی بارگاہ چھکے آ رہا ہے، تو ان فرشتیاں دی طرح نہیں، تینو اللہ نے انسان بنایا، تے اے بھی یاد رکھ لے، اے عیسائیاں دی طرح نہ سمجھی، تو جڑا گناہاں نال ہمیشہ کالا ہوئے ہیں، لتھڑیا ہوئے ہیں، نہ اے تو ناری بھی نہیں، اے تیری اپنی مرضی ہے، پاویں فرشتیاں تو عبادت نال تے ایمان نال افضل ہو جا، پاویں جانوراں تو بدتر کفار بھی طرح ہو جا، یہ فیصلہ آج کر لو، یہ کوئی نہیں، اسیاں خاکی، ہم ہیں مٹی سے بنائے گئے، نہ نوری ہیں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ تو فرشتہ ہے نہ تو جہنمی ہے، یہ یاد رکھنا، نہ تو فرشتہ ہے نہ تو جہنمی ہے،
تجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو خدا کی بندگی کر، نبی کے رستے پہ چل، اتباع رسول کر اور اس اتباع میں فرشتوں سے افضل ہو جا، آسن تقویم کے درجے پہ پہنچ جا۔ اگر تو چھوڑے گا تو پھر یہ خدا کا فیصلہ نہیں، تیرا اپنا اعمال کا کردار ہوگا، چاہے تو جانور سے بدتر کفار کی زندگی جی اور جہنم کا کل انہوں نہیں آکھنا سانو پتہ ہی نہیں لگا عزیز جی انسان ہی ہے ہی گناہگار، نہ یہ ان کا عقیدہ ہے ہم پیدا ہی گناہگار ہوتے، بالکل نہیں، انسان پیدا گناہگار نہیں ہوتا۔ اگر بلوغت کی حالت میں چلا جائے تو جنتی، چاہے ہندوؤں کے گھر میں ہو، 2 سال دا بچہ ہوئے ہندوؤں دے گھر پیدا ہوئے، 2 سال دا فوت ہو جائے تو جنتی ہے، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہوا۔ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اللہ نے تجھے یہی بنایا۔ اب عقل آنے کے بعد تیرا فیصلہ ہے، پاویں فرشتیاں تو افضل ہو جا تے پاویں کافراں دی طرح جانور تو بدتر ہو جا۔ یہ فیصلہ تیرا، تیری زندگی، تیرا مرتبہ اے تیرے اللہ نے تیرے ہاتھ وچ رکھے ہویا ہے۔ سارے پاویں جڑا یاری کافراں نال لال ہے، منافقاں نال لال ہے، پاویں یاری جڑا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پاویں جڑی یاری اللہ دے نبیاں رسولاں پیغمبراں تے ولیاں صدیقاں شہیداں نال لال ہے۔ مسلماناں فیصلہ تو کرنا ہے، اے جڑے قوماں دو ہی نے، ایک کافر ایک مومن، جنوں قرآن آندا پیا والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ فرمایا اللہ نے تجھے پیدا کیا، اب تم کافر ہو تم مومن ہو، یہ فیصلہ تو کرنا ہے۔ چاہیں تے پاکاں وال ٹر جا، چاہیں تے پلیتاں وال ٹر جا۔ پاک کون ہے؟ دیتے سب رشتے توڑی آسان، دیتے سب رشتے توڑی آسان، لیا ایک وال دل نو جوڑ آسان۔ روز روز نواں گھر نہیں ویکھنا، دیتے سب رشتے توڑی آسان، لیا ایک وال دل نو جوڑ آسان، جنوں ایک دی نہیں پہچان ہوئی، جنوں ایک دی نہیں پہچان ہوئی، او وحدت کثرت کی جانے تے کی رونا بے درداں اگے، کی رونا بے درداں اگے، جانے سو جیسے تن لاگے، جنہیں آپ مصیبت ویکھی نہیں، جنہیں آپ مصیبت ویکھی نہیں، او میری مصیبت کی جنہوں پتہ ہی نہیں۔ اسی لیے رب نے نبی کو وہ تمام پروسس سے گزارا، تمام مصیبتیں، تمام غم جو تجھ پہ آ سکتے تھے اللہ نے نبی پہ ڈال دی، تاکہ نبی کو یہ احساس ہو اگر کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کا درد کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو اس کے خاندان برادری چھوڑ دے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، جس کے بیٹا دنیا سے چلا جائے وہ باپ کس طرح دل گرفتہ ہوتا ہے، جس کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے وہ باپ کس طرح روتا ہے، جس کے بچوں کو شہید کا، یہ سارے ظلم میرے نبی نے برداشت کیے، تاکہ نبی کو پتا ہو جدو امتی روئے نا، جدو غلام آقا نو یاد کرے نا کسے غم اندر دکھ اندر تے نبی نو پتا ہوئے کس درد نال روندا ہے پیا۔
کس غم نہ، کون سا ایسا غم ہے جو اللہ نے اپنے نبی پہ نہیں دیا؟ کون سا ایسا؟ پیدا ہوئے تو یتیم، 7 سال کے تھے تو والدہ کریمہ چلی گئی، 8-9 سال کے ہوئے دادا چلے گئے، 40 سال اسی طرح چچا کے گھر میں رہے، جوان ہوئے اعلان نبوت کیا، نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی بدبختوں نے، پھر نبی کو مکے سے ہجرت پہ مجبور کیا، طائف میں نبی کو پتھر کھانے پڑے، میرے نبی کے نالائن خون سے بھر گئی، وہ بدبخت نبی جب پتھر پڑتے نبی زمین پہ بیٹھتے، وہ بدبخت کندھوں سے پکڑ کے پھر کھڑا کرتے، پھر نبی کو مارتے معاذ اللہ۔ میرے نبی پھر بھی فرشتے آ کے کہا کملی والے کب ہوئے تھے انج پہاڑاں چ انہوں ملیا میٹ کر دیاں، بارش نال ڈوب دیاں، ہوا چلے اٹھ دیاں۔ نبی فرمایا نہیں اے نہیں تینا دے اگلی نسل تے غلامی مصطفیٰ کر لو۔ نبی نے وہ برداشت کیا، وہ غم، وہ دکھ، وہ مصیبت۔ نبی مدینے آ گئے، مدینے چاہ کے پھر حملے پہ حملے، پھر کربلا تواڈے سامنے، یہ سارے غم میرے نبی نے برداشت کیتے۔ جنہیں آپ مصیبت نہیں ویکھی، جنہیں آپ مصیبت ویکھی نہیں، او میری مصیبت کی جانے، او میری مصیبت کی جانے۔ تو سامین جی وقار اس وقت تیرے نبی نو اللہ نے تو قرآن آندہ ہے عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور نبی نے اپنے غلام دی تکلیف دوارا نہیں تو عرض کرنا پیا، قرآن آندہ پیا وہ یاد رکھا جے تسی مومن تسی کافر بن گئے پہ، اور یاد رکھنا تہاڈیاں حرکتاں، تہاڈیاں سوچاں، تہاڈے اعمال، تہاڈیاں چیزاں میرے تو چھپیاں ہوئیاں نہیں، میں ہر چیز دا جانن والا۔ قرآن آندہ ہے واللہ بما تعملون بصیر، فرمایا میں تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہوں، تمہارے تیرے سارے عملہ نو پیا وینا، اپنیاں تنہائیاں پاک کر لے، لوکاں کو لو بچنے رب کو لو نہیں ڈردا، اور لوکاں کو لو بچن والیا میرے گناہ دا پتہ نہ کسے نو لگے، مگر یاد رکھ لے رب رب کائنات ویندا ہے پیا، پتہ نہیں کیڑی حالت اندر اللہ ایمان تے عزت دی زندگی و موت دے وے۔ ہن آئی اے جن نکلے نہیں، تے کوئی جہان نہ ملدا، اے ڈاڈے دے ہاتھ قلم محمد، ڈاڈے دے ہاتھ اچھی میرے نال آکھو واللہ بما تعملون بصیر۔ او میرے اللہ ویندا ہے پیا، حکم میرے اللہ دا ہے، ڈاڈے دے ہاتھ قلم محمد، ڈاڈے دے ہاتھ محمد، تے بس نہیں کچھ بس نہیں چلدا میرا، او میرا رب ذوالجلال۔ تو یاد رکھنا ہن جڑا بچنا تے کیویں بچنا ہے، کافر تے مومن، مومن ہوے کافر ہوے تو دا کوئی مولا نہیں، مومن ہوے تے اللہ مولا، اللہ دا رسول مولا، اللہ دے نبی دے صحابہ مولا، علی مولا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ تو سامین زی وقار پھر یاد رکھا جے پھر جدوں کو مشکل ویلا بالخصوص قیامت دا ہوئے دنیا دا ہوئے اپنے نبی نو یاد کر، اے اللہ نے جڑا تیرے واسطے بخشش دا سامان ہے، میرے نبی دی شفاعت، میرے نبی دا کرم، میرے نبی دا فضل ہویا، کفر کلو بچیا رہا، وعامل الصالحات نیک عمل کر داریا، پھر کبرائی نہ، پھر اپنے نبی دا دامنے غلامی پکڑ کے دار روی، نبی دی محبت لے کے نبی نال پیار کری، اوہ میرا لجپال نبی، میرا کریم نبی۔ پھر اللہ حضرت زبان پہ بات فرماندہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو
فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ جب بھی مشکل وقت آئے اللہ کو پکار، اللہ نے شان دی ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے شان دی ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کرتے ہیں، آپ ہماری سفارش فرما دیجیے۔ کملی والے ساڈے وتے نگاہ کرم ہوے سونیا یا کملی والیا ڈھاڈے دے ہاتھ قلم محمد پر کملی والیا والا سوف یوتی کا رب کا فتردا، وہ میرا اللہ سونیا تیری نہیں موڑدا، اے کملی والیا میں تیری بارگاہ چرز کرنا، میرے اللہ دے بارگاہ میری سفارش کر دے، میرے گناہ معاف ہون، میری مشکلیں حل ہون۔ تو یاد رکھی، اس یقین رکھی، جدوں میرا نبی رب دی بارگاہ تیری سفارش کرے، میرا اللہ اپنے نبی دی سفارش قبول فرماندا ہے۔ میرا اللہ اپنے نبی دے جڑے صدقے تینوں معاف فرمائے گا۔ تائیں اسی جڑا ہر جگہ ہر ویلے آنے ہوئے ساڈا راکھا کملی والا اے، ساڈا راکھا کافران دا کوئی مولا کوئی والی وارث نہیں، ساڈا اللہ تے اللہ دے رسول تے مومنین ہوئے ساڈا راکھا۔ اور اچھی میرے نال آکھو ساڈا راکھا والا اے، سانو کون مٹاون والا اے، ساڈا راکھا ساڈا راکھا کملی محمد ہے محبوب رب سمد، محمد ہے فضل و کرم کی سند، محمد کی رحمت ہے کونین پر، نہیں ہے محمد کے بخشش کی حد، ساڈا راکھا کملی اوے ساڈا راکھا کملی تے سانو کون مٹاون والا اے، اسایو سماہی نال لا لئیے، اسایو سی نہ ہو سہل کیوں میری سب مشکلیں کہ میسر ہے مجھ کو نبی کی مدد، ساڈا راکھا والا اے، سانو کون مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی، او مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی، میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ، ساڈا راکھا کملی ساڈا راکھا کملی اوے ساڈا راکھا کملی والا اے، سانو کون مٹاون والا اے، اسایو سماہی نال لا لئیے، اسایو سماہی جیڑا توڑ نباون بندہ مٹ جائے نا آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ساڈا راکھا ساڈا راکھا کملی سانو کون مٹاون، اسایو سماہی نال لا لئیے، اسایو سے کیڑا
ماہی جڑا صدیق دا ماہی جڑا عمر فاروق دا ماہی جڑا عثمان غنی دا ماہی جڑا علی دا ماہی جڑا زہرا دا بابا حسنین دا نانا جڑا نبیاں دا سردار او جڑا رب دا محبوب اسایو سے ماہی اسایو سے ماہی نال جیڑا توڑ نیوان لجپال پریتاں توڑ دے نہیں لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں خالی موڑ دے نہیں وہ تے خیر دواریاں پا دیں گے آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے آقا تیرا ہوئے ساڈا راکھا ساڈا راکھا کملی سانو کون نچاون اسایو سے ماہی اکھاں بند کر کے تصور گنبد خضرا دا اشارہ انج یقین رکھو تہاڈا نبی اللہ دی عطا نال ہر غلام نو جان دے ہر غلام نو ویندا ہے پیا اے میرے نبی پہچان اپنے غلاماں نو نبی نے فرمایا او جیڑا محبت نال درود و سلام پڑھے میرا نبی اونوں وی جان دے او دے پیو نو وی جان دے ایک واری درود پڑھو پھر اشارہ کران گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت یا رحمت یا رحمت اسایو سے ماہی نال لا لئیے اسایو سے جڑے مدینہ شریف گیا ہو انج سمجھو تسی مواجہ شریف دے اگے ہو جڑا نہیں گیا اللہ نو بار بار لے جائے اسی کھلو کیا کیا اسا ایس ماہی نال اسا ایس ماہی نال اسا ایس ماہی اسا ایس ماہی نال یا اللہ تو گواہ بن جا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ اسا ایس ماہی اسا ایس ماہی اسا ایس ماہی نال اسا ایس ماہی نال لا لئیے اسا ایس ماہی نال یہ اسا ایس ماہی نال اسا ایس ماہی کیڑا اے جڑا ابو بکر تو عمر عثمان ہی نہیں علی نہیں اے جڑا آدم دا بھی مولا جڑا نوح دا بھی مولا جڑا ابراہیم دا بھی مولا جڑا شیش دا بھی مولا اے جڑا نبی سارے نبیاں دا امام بھی ہے سارے نبیاں دا سردار بھی ہے وجہ تخلیق کائنات بھی ہے لوگوں گواہ ہو جائے اسا ایس ماہی اسا ایس ماہی نال اسا ایس ماہی نال ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک اسا ایس ماہی کیڑا ماہی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کیڑا ماہی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کیڑا ماہی والضحی واللیل اذا سجا اسا ایس
اساں اس ماہی نال اوے اساں اس ماہی نال خس خس جنی قدر نہ میری میرے مالک نو وڈیاں اے میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھائے سایاں اساں اس ماہی نال اساں اس ماہی نال صدقے جوان انہاں اچیاں تو اے جنہ نیویں نال نبھائی اساں اس ماہی یہ اساں اس ماہی نال جیڑا توڑ نبھاونے او جیڑا توڑ نبھاونے جیڑا توڑ نبھاونے والا ساڈا راکھا کملی ساڈا راکھ وما علیہ الا